کیسے ایک سمندری سفر نے صرف ایک نئی سرزمین ہی دریافت نہیں کی بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دی، اور ایک بندرگاہ تک پہنچنے والے جہاز نے صدیوں پر محیط تجارتی نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ کیسے ہیں دوستو؟ صدیوں تک یورپ صرف مشرق کی دولت کا خریدار تھا، لیکن اب حالات بدلنے والے تھے۔ پرتگال نے افریقہ کے ساحلوں پر کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی خطرناک سمندری مہمات کے بعد بالآخر وہ کامیابی حاصل کر لی جس کا خواب پورا یورپ دیکھ رہا تھا۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر واقع مشہور بندرگاہ کالیکٹ پہنچ گیا۔ یہ صرف ایک ملاح کی کامیابی نہیں تھی بلکہ عالمی تجارت کی تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے آنے والی کئی صدیوں کی سیاست، معیشت اور طاقت کا توازن بدل کر رکھ دیا۔ کالیکٹ اس زمانے میں بحر ہند کی تجارت کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ عرب، ہندوستانی، فارسی، افریقی، چینی اور جنوب مشرقی ایشیائی تاجر یہاں اکٹھے ہوتے۔ دنیا کی مختلف حصوں سے آنے والے جہاز اس بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے اور مسالے، ریشم، قیمتی پتھر، چینی مٹی کے برتن، عطر، صوتی کپڑا اور بے شمار قیمتی اشیاء یہاں سے دنیا بھر کی منڈیوں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ پرتگالیوں نے جب اس عظیم تجارتی نیٹ ورک کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اصل دولت صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اس پورے سمندری نظام پر کنٹرول حاصل کرنے میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے صرف تجارت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ طاقت کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ پرتگالی جنگی جہاز اس زمانے کے بیشتر ایشیائی جہازوں سے زیادہ مضبوط اور بھاری توپوں سے لیس تھے۔ ان کا مقصد واضح تھا، یعنی جو سمندر پر حکومت کرے گا وہی تجارت پر حکومت کرے گا۔ جلد ہی انہوں نے بحر ہند کی اہم گزرگاہوں پر اپنے قلعے تعمیر کرنا شروع کر دیے اور گزرنے والے تجارتی جہازوں سے محصول وصول کرنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال مصر کی مملوک سلطنت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئی۔ صدیوں سے بحر ہند کا زیادہ تر سامان بحیرہ عامر کے راستے مصر پہنچتا، پھر وہاں سے بحیرہ روم کے ذریعے یورپ بھیجا جاتا۔ اسی تجارت سے مصر، عرب تاجروں اور وینس جیسے اطالوی شہروں کو بے پناہ دولت حاصل ہوتی تھی۔ اب اگر پرتگالی براہ راست افریقہ کے راستے یورپ پہنچ جاتے تو یہ پورا تجارتی نظام متاثر ہو سکتا تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر مملوک سلطنت نے ایک طاقتور بحری بیڑا تیار کیا تاکہ پرتگالیوں کو بحر ہند سے نکالا جا سکے، لیکن سمندری جنگوں میں پرتگالیوں کی جدید توپیں، مضبوط جہاز اور بہتر بحری حکمت عملی ہی غالب رہی۔ چند ہی برسوں میں پرتگال نے بحر ہند کی مزید کئی اہم گزرگاہوں پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ اب مسالے، ریشم اور دیگر ایشیائی مصنوعات افریقہ کے گرد چکر لگا کر براہ راست لزبن پہنچنے لگیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پرتگال جو کبھی یورپ کا ایک نسبتاً چھوٹا ملک تھا، چند ہی دہائیوں میں یورپ کی امیر ترین طاقتوں میں شمار ہونے لگا۔ دوسری طرف وہ تمام طاقتیں جو صدیوں سے مشرقی تجارت کے درمیانی راستوں پر انحصار کر رہی تھیں، آہستہ آہستہ معاشی کمزوری کا شکار ہونے لگی۔ لیکن ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب پرتگال اور اسپین دونوں نئی دریافت ہونے والی سرزمینوں پر اپنا حق جتانے لگے تھے۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تو پورا یورپ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا تھا۔ اسی لیے 1494 میں پوپ کی ثالثی سے ایک تاریخی معاہدہ طے پایا جسے ٹریٹی آف ٹورڈیسیلاس کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت بحر اقیانوس میں ایک فرضی لکیر کھینچی گئی۔ اس لکیر کے مشرق میں آنے والے تمام نئے علاقے پرتگال کے حصے میں آئیں گے، جبکہ مغرب میں واقع علاقے اسپین کے دعوے میں شمار ہوں گے۔ یہ شاید انسانی تاریخ کا واحد موقع تھا جب دو یورپی طاقتوں نے نقشے پر ایک فرضی لکیر کھینچ کر پوری دنیا کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران امریکہ سے یورپ ایسی چیزیں پہنچنے لگیں جنہیں پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ٹماٹر، آلو، تمباکو، مکئی اور کوکو جیسی نئی فصلوں نے آہستہ آہستہ پوری دنیا کی خوراک، زراعت اور معیشت کو بدل کر رکھ دیا۔ شروع میں یورپی اشرافیہ کو سب سے زیادہ حیرت ایک نئے مشروب نے دی۔ یہ تھا چاکلیٹ، جو کبھی صرف وسطی امریکہ کی تہذیبوں کا شاہی مشروب تھا، لیکن اب یورپ کے محلات تک پہنچنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ سے سونا، چاندی، قیمتی موتی اور دیگر معدنی وسائل بھی بڑی مقدار میں یورپ آنے لگے، جس سے اسپین کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ لیکن اسپین کا اصل خواب اب بھی پورا نہیں ہوا۔ وہ اب بھی مغرب کے راستے ایشیا اور ہندوستان تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اسی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک پرتگالی ملاح فرڈینینڈ میگلن اسپین کی خدمت میں روانہ ہوا۔ 1519 میں اس نے ایک ایسی مہم کا آغاز کیا جو تاریخ کی سب سے خطرناک سمندری مہمات میں شمار ہوتی ہے۔ وہ جنوبی امریکہ کے انتہائی دشوار گزار سمندری راستے سے گزرا، پھر ایک ایسے وسیع سمندر میں داخل ہوا جسے بعد میں بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کا نام دیا گیا۔ مہینوں تک اس کے ملاح بھوک، بیماری اور طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخر کار وہ فلپین پہنچا، جہاں ایک مقامی مارکے میں میگلن
فلپین مارا گیا، لیکن اس کی مہم ختم نہیں ہوئی۔ اس کے باقی ماندہ ساتھی آگے بڑھتے ہوئے مولوکاس یعنی مسالہ جات کے جزائر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دنیا کے قیمتی ترین مسالے خصوصاً جافل اور لونگ پیدا ہوتے تھے، لیکن وہاں بھی پرتگالی پہلے سے موجود تھے۔ دونوں طاقتوں کے درمیان ایک بار پھر تنازع کھڑا ہو گیا، جس کے بعد نئی حد بندیاں طے کی گئیں۔ اگرچہ مسالہ جات کے بیشتر جزائر پرتگال کے زیر اثر رہے، لیکن اسپین نے فلپین پر اپنا قبضہ مضبوط کر لیا۔ یہ فیصلہ بعد میں ایشیا اور امریکہ کے درمیان ایک نئے عالمی تجارتی نیٹ ورک کی بنیاد بننے والا تھا۔ اب دنیا کی تجارت صرف یورپ، ایشیا اور افریقہ تک محدود نہیں رہی تھی۔ ایک نیا براعظم، ایک نئی سمندری دنیا اور ایک نئی عالمی معیشت جنم لے چکی تھی۔ کس طرح امریکہ کی چاندی پیسیفک اوشن کو عبور کر کے چین پہنچتی تھی، فلپین دنیا کی تجارت کا اہم ترین مرکز کیسے بنا اور پہلی مرتبہ پوری دنیا ایک مسلسل عالمی تجارتی زنجیر میں کیسے جڑ گئی، یہ سب کچھ ہم دیکھیں گے، لیکن تجارتی راستوں کی اگلی قسط میں۔